اے عصر حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، راہ وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے دیے جلیں گے۔ حسین ہم وہ نہیں جو چوری کھانے والے مجنو ہوں، ہم نے تو بیعت ہی خون پر کی تھی، اس واسطے ہم نہیں جائیں گے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی اٹھے تو بڑا گرم خطبہ تھا ان کا، کہنے لگے واللہ لا افارقک حتی اکسر رمحی فی صدورہم لو لم یکن معی السلاح واللہ لقذفتہم بالحجارۃ۔ اے حسین خدا کی قسم ہے میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میں ان کو اپنی تلواروں سے ماروں گا، یزیدیوں کو اپنے نیزے سے ماروں گا، اکسر رمحی فی صدورہم، ان کے سینے میں اپنا نیزہ توڑوں گا اور تلوار بھی توڑوں گا، واللہ لو لم یکن معی السلاح، خدا کی قسم ہے اگر تلوار بھی ٹوٹ گئی، نیزہ بھی ٹوٹ گیا، پھر بھی دوڑ نہیں لگاؤں گا، پھر زمین سے پتھر اور ڈھیلے اٹھا کے مارتا رہوں گا۔ ہر شخص اٹھتا ہے تو تقریر یہی ہے، ایک تم ہی تو نہیں ہو محبت میں خستہ حال، اس راستے میں اور بھی آشفتہ سر ملے۔ حسین تمہارے ساتھ رہ رہ کے ہمیں بھی یہ سبق مل گیا ہے، اور مجموعی طور پر سب کا یہی انداز تھا۔ نکی کا ہم تجھے بتائیں گے، نکی کا ہم محفوظ رکھیں گے تجھے۔ اور کوئی کہتا تھا اگر مجھے پتا چل جائے کہ میرے 1000 بار شہید ہونے سے حسین تم بن سکتے ہو، میں 1000 بار شہید ہو کے ایک گنوں گا کہ ایک بار شہید ہوا ہوں۔ ہم تجھے بتائیں گے بے نحورنا اپنے سینوں سے، وبی اجسادنا اپنے جسموں سے، ہم ڈھال بن جائیں گے، تیر کھائیں گے، زخم بدن زخموں سے چور ہو جائیں گے، مگر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کے خاندان کا وفادار بنایا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی تقریریں سن لی، اجازت دی، اگر کوئی بھی اس میں رخصت قبول کرنے والا نہیں تھا، سب عزیمت کے راستے پہ چلنے والے تھے اور سب عزیمت کو اختیار کرنے والے تھے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے، دی اجازت اور ساتھیوں کی وفاداری ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو خط لکھ کے بلائیں اور پھر آنکھیں پھیر جائیں، یہ پکے سچے وفا کے پیکر تھے۔ یہ وہ اہل سنت کے مزاج کی محبت تھی جو شروع سے چل کے آئی اور ساتھ موجود رہی۔ جب یہ میٹنگ ختم ہو گئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار صاف کر رہے ہیں، اپنے خیمے میں بیٹھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے جن میں مضمون یہ تھا کہ دنیا بدل جانے والی ہے، دنیا متغیر ہو جانے والی ہے۔ ہمشیرہ صاحبہ نے دوسرے خیمے میں جب یہ شعر سن لیے، ان کو پتہ چل گیا کہ کل کا دن شاید عجیب قسم کا دن ہو۔ جب تھوڑی سی آواز ان کی بلند ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ یا اخیا، میری چھوٹی بہن، تمہیں پتہ نہیں ہمارے ابا جی کا نام کیا ہے، ہماری والدہ کا نام کیا ہے، ہمارے نانا جی کا نام کیا ہے؟ فرمایا لی ولکل مسلم برسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہن تیرے لیے، میرے لیے اور سارے لوگوں کے لیے ہمارے نانا جی کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہم نے جو دودھ پیا ہے اور جو خون ہماری رگوں میں ہے، اس کا یہ تقاضا نہیں کہ کوئی بے صبری بھی ہو جائے۔ مجھے پتا ہے کل کیا ہوگا، میری ہمشیرہ جب میرا لاشا کل تڑپ رہا ہوگا، میں تم سے حلف لیتا ہوں لا تشکی جیبا ولا تنادی بالویل ولا تخمشی وجہا ان انا مت، اگر میں کل ان انا قتلت شہید ہو جاتا ہوں تو تم میرے ساتھ عہد کرو، تم گریباں نہیں پھاڑو گی، تم ماتھا نہیں پیٹو گی، تم بال ننگے نہیں کرو گی، تم سینہ کو بھی نہیں کرو گی، تم ہائے ہائے نہیں کرو گی۔ اے میری ہمشیرہ، کل جب شہادتوں کے گلشن سج جائیں گے، تم پر لازم ہے کہ پھر بھی خدا کا شکر ادا کرو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں کو بھی پابند کر دیا ہے، یہ انداز ہونا چاہیے، کل کسی طرح کی کوئی بے صبری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ اثر تھا۔ سارے امتحان اکٹھے ہوئے، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بدری صحابہ کا مرتبہ اور کسی کو نہیں مل سکتا۔ احد، حنین، خندق، ان غزوات میں جو شریک ہوئے، بعد والے اس مرتبے کو پا نہیں سکتے، لیکن یہ تو ہے کہیں ایک سوال تھا، کہیں 2 تھے، کہیں 3 تھے، کہیں 4 تھے، کہیں بھوک تھی، کہیں پیاس تھی، تو کہیں یہ تھا کہ گھر تو محفوظ ہے، بچے تو محفوظ ہیں، کہیں یہ تھا دشمن زیادہ ہے لیکن اپنے پاس پورا کھانے پینے کا سامان تو ہے۔ سارے سوالات اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو وہ کربلا کے میدان میں ہوئے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. سارے امتحان جس وقت اکٹھے ہوئے ہیں، لاشیں تڑپے ہیں، جوانیاں لوٹی ہیں، خون مقدس بہہ نکلا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جب چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو تیر لگ رہے تھے اور بدن چھلنی ہو چکا تھا، پھر بھی چہرہ اس طرح تھا، چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا ہوا تھا پھول، پھر بھی کھلا ہوا تھا، عجب خوش مزاج تھا. فرشتے جھک جھک کے دیکھ رہے تھے. اتنی استقامت، اتنی جرأت، اتنا حوصلہ، اتنی وفا، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ شہادت جوش مار کے جواب دے رہا تھا، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور العین ہے کہ ہے ہزاروں منکروں کے سامنے ڈٹا ہوا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پورا سفر، یہ قیامت تک کے لیے حریت پسندوں کا ایک نصاب ہے. جب بھی کربلا کے خطرے بڑھیں گے قیامت تک، جب بھی کربلائیں آباد ہوگی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پیغام بھی گونجے گا. اگر اس وقت ہر کو یہ جواب دیا تھا کہ میں گزروں گا اور کربلا کو پار کروں گا، آج بھی ان کا پیغام ہمارے لیے موجود ہے. ہر دور میں منصور سردار رہا ہے، ہر دور یزیدوں کا وفادار رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کربلا کا امتحان ان کے حصے کا تھا، مگر کربلائیں آج بھی کم نہیں. خاک حجاز منتظر، خاک عراق منتظر، کشت حجاز کش ناکام، خون حسین باز دے کوفہ و شام خیش را. آج وہی سبق جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں دیا تھا اور سامدی کے نعرے لگا رہے تھے، اس کا پھر ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے. سامدی میں گزروں گا، اور ہمارے اسلاف نے پیچھے یہ کام کر کے دکھایا ہے. خواہ وہ حضرت قائد حریت امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ ہوں، یا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہوں، یا حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ ہوں، یا حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ ہوں. ہر دور کے اندر حسینی جذبہ یہی رہا ہے. جب کربلائیں آباد ہوئی ہیں، لوگوں نے مشورے دیے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ اور یہ مقابلے چھوڑ دو، یزیدی بہت زیادہ ہیں. تو ہمارے اسلاف کا بھی یہی نعرہ رہا ہے، پگھل جانا تو آتا ہے، پھسل جانا نہیں آتا. ظلم کے خوف سے، باطل سے مل جانا نہیں آتا. ہنس کے زخم کھا لیں گے جفا کے اپنے سینے میں، مگر راہ وفا سے قدم ہل جانا نہیں آتا. پتا ہے کربلائے وقت میں کتنے یزیدی ہیں، محاذ رزم سے لیکن نکل جانا نہیں آتا. وہ جذبہ آج ہم سے بھی کردار کا تقاضا کرتا ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ لمحہ جس وقت شہادتوں کے مناظر بالکل سامنے تھے، اس وقت دیکھیے کہ قرآن کی تفسیر کا انداز کیا تھا اور حدیث شریف کی شرح کا انداز کیا تھا. یہ حدیث بڑی مستند سند سے موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی عام بندے کا بیٹا گھر میں فوت ہو جائے تو وہ بھی معمولی سا حادثہ نہیں ہوتا، اللہ بار بار اس کے بارے میں بھی پوچھتا ہے. جب فرشتے روح قبض کر کے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو خالق کائنات پہلا سوال کرتا ہے، اقبضتم ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کا بیٹا فوت کیا؟ یقولون نعم، فرشتے کہتے ہیں ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتا اقبضتم ثمرۃ فؤادہ، کیا تم نے اس کے دل کا گچھا توڑا؟ یقولون نعم، فرشتے کہتے ہیں ہاں. اللہ فرماتا ماذا قال عبدی، جب میرے بندے کا بیٹا فوت ہو گیا تھا تو اس وقت بندہ مجھے کیا کہتا تھا؟ اب اللہ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے. کچھ لوگوں نے یہ فلسفہ بنا رکھا ہے جو سوال کرے وہ خود نہیں جانتا ہوتا. اب اس کے اذن کے بغیر تو فرشتے آ ہی نہیں سکتے تھے. یفعلون ما یؤمرون، وہی کام کرتے ہیں جو رب کا حکم ہوتا ہے. پوچھ کے آئے تھے، وہ تو پتہ بھی نہیں ہلا سکتے، جان نکال، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اللہ بار بار سوال کر کے بتانا چاہتا ہے کہ اس بیٹے کے باپ کو پتہ چلے حادثہ معمولی نہیں، اس کی جان کا نکل جانا یہ میرے دربار میں بھی اس کا ایک مقام ہے. اور پھر فرشتوں سے پوچھا اس لیے ہے کہ شروع میں مشورے میں انہوں نے کہا تھا، اے اللہ تو کیا خلیفہ بنا کے کرے گا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تسبیح کو ہم کافی ہیں اور تیری حمد ہم کرنے کو کافی ہیں. اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون،
میں وہ بھی جانتا ہوں فرشتوں جو تم نہیں جانتے. اب ان کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ تو صحیح، جب میرے بندے کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا، اس کا بڑا خوبصورت لاڈلا بیٹا بولتا چپ ہو گیا تھا، جب اس کے سامنے اس کا گلشن خزاں رسیدہ ہو گیا تھا، تو میرا بندہ جب بیٹے کی ولادت پر میرے سجدے کر رہا تھا تو وفات پر مجھے فرشتوں کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم حیران ہیں تیرے بندے کے صبر پر. حمیدک واسترجا، بیٹے کی چارپائی کے سرانے کھڑا تھا پھر بھی الحمدللہ کہتا تھا. فوت شدہ بیٹے کے پاس کھڑا ہو کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا تھا کہ بیٹا ہی نہیں میں بھی اللہ ہی کا ہوں. اے اللہ وہ تو یہ بول رہا تھا. تو خالق کائنات فرماتا ہے فرشتو ابنوا لہ بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، پھر جنت میں ایک نیا محل بناؤ اور اس پر بیت الحمد کا بورڈ لگاؤ، دنیا کو پتا چلے یہ وہ محل ہے جو بیٹوں کی وفات پر صبر کرنے والے باپ کو ملتا ہے. اب دیکھیے اس میں یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ فرشتوں سے کہلوایا، کہتے تھے حمد ہم کرتے ہیں، ان کو ظاہر کیا میں جانتا ہوں کہ حمد کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ حمد کس طرح کی ہے، تم بھی کرتے ہو، مگر ایک حمد اور انداز کی ہے. فرشتوں نہ تمہارے بیٹے ہیں، نہ وہ مرتے ہیں، نہ تمہیں غم ہوتا ہے، لذت تو اس حمد میں ہے بیٹا مر جائے پھر بھی بندہ میری حمد کرے. یہ حمد جو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، رب کائنات نے فرما رکھا تھا انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں بھوک بھی ہو، پیاس بھی ہو، اجنبیت بھی ہو، پردیسی کا ماحول بھی ہو، گھر سے دوری بھی ہو، گھر لٹا ہوا بھی ہو، بیٹے شہید ہو چکے ہوں، سارا خاندان ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہو، بدن زخمی ہو، پھر بھی جو الحمدللہ کہے یہ وہ حمد ہے جو تم سے نہیں ہو سکتی. میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور آزمائش کا فلسفہ بھی یہی تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تجھے آزمائیں گے. آزماتا تو وہ ہے جس کو خود پتا نہ ہو، تو کیوں آزماتا ہے رب؟ اس لیے مجھے تو پتا ہے اوروں کو بھی پتا چلے، کل کو یہ